دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ سب کو حکیم وسیم کا سلام۔ شروع اس پاک پروردگار کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ یوٹیوب چینل اردو لیکچر اینڈ پوئٹری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ دوستو، آج کا ہمارا جو پہلا لیکچر ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اردو پیپر پیٹرن برائے جماعت نام کے سلسلے میں آج کا ہمارا پہلا لیکچر ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ سکے۔ تو آغاز کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلے سوال نمبر 1 جو ہوتا ہے اردو پیپر پیٹرن میں، وہ حصہ معروضی کا ہوتا ہے، جس میں نثری اسباق اور حصہ نظم و غزل کے متعلق کثیر الانتخابی سوالات، واحد جمع، مذکر مؤنث، متضاد اور مترادف الفاظ کے متعلق کثیر الانتخابی سوالات شامل ہوتے ہیں۔ ان کے کل نمبرات ہوتے ہیں 15 اور وقت ان کا ہوتا ہے 20 منٹ۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 جو ہوتا ہے وہ حصہ انشائیہ پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو یہ بات بتانے والی ہے وہ یہ کہ کل وقت اس کا 2 گھنٹے اور 10 منٹ ہوتا ہے اور کل نمبرات 60 ہوتے ہیں۔ اس میں سوال نمبر 2 کا جو الف حصہ ہوتا ہے وہ اشعار کی تشریح حصہ نظم میں سے ہوتی ہیں۔ 3 اشعار کی تشریح ہوتی ہے حصہ نظم میں سے جو 6 نمبرات پر مشتمل ہوتی ہے، اور 2 اشعار کی تشریح حصہ غزل میں سے ہوتی ہے جو 4 نمبرات پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 حوالہ متن کے حوالے سے عبارت کی تشریح کی جاتی ہے، جس میں خط کشیدہ الفاظ کے معنی بھی شامل ہوتے ہیں، اور یہ کل 10 نمبرات پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 4، یہ مختصر سوالات کے جوابات پر مشتمل ہوتا ہے حصہ۔ یہ اس میں حصہ نثر اور نظم میں سے سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کل 10 نمبرات پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 حصہ نثر، یہ نصابی سبق کا خلاصہ ہوتا ہے جو 5 نمبرات پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 6، یہ نظم کا خلاصہ یا مرکزی خیال پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس میں شاعر کا نام بھی لکھنا ہوتا ہے، یہ 5 نمبرات پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 7، یہ درخواست اور خط پر مشتمل ہوتا ہے، یہ کل نمبرات 10 ہوتے ہیں اس کے۔ اور سب سے آخر پر جو سوال ہوتا ہے سوال نمبر 8، سوال نمبر 8 میں مکالمہ اور کہانی شامل ہے، یہ 5 نمبرات پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 9 محاورات، غلط جملوں کی درستی اور کہاوتیں یہ شامل ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ضرب الامثال کی تکمیل بھی شامل ہوتی ہے، یہ کل 5 نمبرات پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا اگلا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت ہم نے پرچہ حل کرنا ہے تو اس وقت ہم نے وقت کی تقسیم کیسے کرنی ہے کہ ہمارا جو پرچہ ہے وہ وقت مقررہ پر ختم ہو جائے اور سوالات بھی مکمل حل ہو جائے۔ تو سب سے پہلے ہم نے حصہ معروضی، اس کے لیے 20 منٹ ہوتے ہیں اور 15 نمبر کا یہ سوال ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 حصہ انشائیہ میں سے، سب سے پہلے یہ کہ جب آپ کو انشائیہ کا پیپر مل جاتا ہے تو اس کو 5 منٹ آپ نے تسلی کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے جو کل وقت ہوتا ہے وہ 2 گھنٹے اور 10 منٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 2 حصہ غزل اور نظم کی تشریح، 5 اشعار کی تشریح کرنی ہوتی ہے جو کہ 10 نمبرات پر مشتمل ہے۔ اس کے لیے آپ نے 25 منٹ مختص کرنے ہیں، یعنی 25 منٹ میں آپ نے یہ سوال مکمل کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے جی نثر پارے کی تشریح، یہ بھی 10 نمبرات پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس کے لیے آپ نے 20 منٹ مختص کرنے ہیں، یعنی 20 منٹ میں یہ سوال مکمل کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے مختصر سوالات کے جوابات، یہ 10 نمبرات پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ کے پاس 25 منٹ ہوتے ہیں۔ تسلی کے ساتھ آپ نے ان کو حل کرنا ہے، 25 منٹ کے اندر 10 سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے سبق کا خلاصہ، یہ آپ نے 5 نمبرات پر مشتمل ہوتا ہے اور یہ آپ نے 10 منٹ میں حل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ ہر سوال کے اندر جس سوال میں آپ کو چاہیے کہ آپ زیادہ وقت لگا رہے ہیں یا لگائیں گے، اس کے لیے آپ نے جو سوالات آپ آسانی کے ساتھ کم وقت میں کر سکتے ہیں اس میں سے 1-2 منٹ بچاتے جائیں اور اس میں ایڈ کرتے جائیں۔ اس کے بعد ہے جس نظم کا خلاصہ یا مرکزی خیال، سوال نمبر 6، یہ 5 نمبرات پر مشتمل ہوتا ہے اور اس کے لیے 10 منٹ کا وقت مخصوص ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 7 جو ہے وہ درخواست یا خط پر مشتمل ہوتا ہے جو کہ 10 نمبرات پر مشتمل ہے اور اس کے لیے 15 منٹ کا وقت مختص کیا گیا ہے۔
اس کے بعد ہے کہانی یا مکالمہ، دونوں میں سے ایک چیز لکھنی ہوتی ہے جو کہ 5 نمبرات پر مشتمل ہے اور اس کے لیے 10 منٹ کا وقت مختص ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 9 جو گرامر، جس میں محاورات، غلط جملوں کی درستی، کہاوتوں، ضرب الامثال کی تکمیل وغیرہ شامل ہے، یہ 5 نمبرات پر مشتمل ہوتا ہے اور اس کے لیے 10 منٹ شامل ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ سب دوست یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ والسلام۔